اچھا زبیری صاحب، جو 1 مارچ کا فیصلہ آیا تھا اس کے اندر جو ذرا تھوڑا سا جسے کہتے ہیں نا کہ ڈائریکشن دی گئی تھی، لیکن کم جو سخت الفاظ چنے گئے تھے کہ فیڈرل گورنمنٹ اور جو ہے پروونشل گورنمنٹ کو حکم دیا جاتا ہے کہ وہ عام انتخابات کے لیے تمام تر سہولیات، افرادی قوت اور سیکورٹی سمیت الیکشن کمیشن کو درکار اس کی ہر ڈیمانڈ کو فی الفور اور ہر ہنگامی بنیادوں پر پورا کرے۔ اب پرابلم یہ ہے کہ اب جو ہے ڈائریکشنز کلیئر کٹ آ گئی ہیں ڈیٹس کے ساتھ، اتنے پیسے اس تاریخ کو ہیں، جو فیڈرل گورنمنٹ یہ کام کرے، پروونشل گورنمنٹ یہ کام کرے، آئی جی کو ڈائریکشنز ہیں، وہاں پہ چیف سیکرٹری کو ڈائریکشنز ہیں، اور ہر سطح کے اوپر جتنے بھی وہاں پہ لوگ انوالو ہیں اس میں لکھا گیا ہے کہ آل دا گورنمنٹ آفیشلز ایٹ آل لیول۔ اب اس کے باوجود بھی سوال جو لوگ پوچھ رہے ہیں کہ کیا الیکشن ہوگا وقت کے اوپر، کیوں؟ اس لیے پوچھ رہے ہیں کہ خود گورنمنٹ نے باتیں اس طرح کی ہیں کہ جی ہم چاہتے ہیں الیکشن ایک ساتھ ہوں اور 8 اکتوبر کو الیکشن کمیشن انڈیپینڈنٹ ایکٹ نہیں کر رہا ود اٹموسٹ ریسپیکٹ، کیونکہ انہوں نے 8 اکتوبر وہ تاریخ دی جو میرے خیال سے گورنمنٹ چاہتی تھی، مطلب انہوں نے نہیں کیا۔ پھر آپ دیکھیے کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو ایک انڈیپینڈنٹ گورنمنٹ ہونی چاہیے، اس کا کام صرف فری فیئر الیکشن ہے، وہ تو ایسا لگ رہا ہے کہ ڈکٹیشن پہ کام کر رہی ہے انفارچونیٹلی۔ وہ تو ایسا لگ رہا ہے کہ وہ ایک ایکسٹینشن ہے فیڈرل گورنمنٹ کا۔ یہ تاثر یہ بھی آپ کو آئی ایم شیور مل رہا ہے کہ جی وہ تو ایکٹ ہی نہیں کر رہے جیسے کہ ان کا کام ہے الیکشن کرانے کا، اور 90 دن سے زیادہ وہ رہ نہیں سکتے، وہ تو ایسے لگ رہا ہے کہ وہ بیٹھیں گے 8 اکتوبر تک جا کے۔ تو دیکھیے یہ چیزیں جو بات ہیں، کیونکہ لوگ اب کیونکہ کھل کے بات کر رہے ہیں وہ لوگ کہ جی ہم فیصلے کو نہیں مانیں گے، فیصلے کو نہیں ماننے کا مطلب ہے آپ نے الیکشن نہیں کرانا، اس لیے بات ہے۔ لیکن میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بات امریکہ میں بھی جب بڑے مشہور بڑے پاورفل صدر تھے فرینکلن ڈیلانو روزویلٹ سیکنڈ ورلڈ وار، اس سے پہلے، تو انہوں نے بھی کہا تھا کہ وہاں کی چیف جسٹس سے کہ انہوں نے فیصلہ کر دیا ان کے خلاف، انہوں نے کہا اس کو ایگزیکیوٹ کر کے دکھائیں، چیف جسٹس یو ایس سپریم کورٹ کے۔ تو ہیوز نے فیمس جواب دیا تھا عوام اس کو خود امپلیمنٹ کرا دیے، جبکہ وہ اتنا پاورفل صدر تھا، اس سے پاورفل دنیا میں آدمی نہیں ہوتا امریکہ صدر سے۔ زبیر صاحب، ایک اور جو اس وقت زیر بحث ہے موضوع اسلام آباد کے اندر، یہ سوچا جا رہا ہے کہ یہ جو نیا قانون ابھی پریزیڈنٹ کے پاس پڑا ہوا ہے، وہ بل کے لیے بل پڑا ہوا ہے سائن کے لیے، جی، تو وہ جب سائن ہو جائے گا، اگر سائن نہیں بھی ہوتا پھر بھی 20 دن کے اندر 25 دن کے ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد پھر سارے کا سارا جو ہے نا وہ ایک سسٹم ہے، آپریشن ہے ود ان سپریم کورٹ، وہ تبدیل ہو جائیں گے۔ پھر ایک پٹیشن ہوگی، ریویو پٹیشن ہوگی، پھر ایک نیا اپیل ہوگی، پھر اس میں وہ ایک نیا بینچ بنے گا۔ وہ جو نیا بینچ بنے گا، وہ جو 3 ججز بنائیں گے، ان میں سے 2 ججز صاحب ہیں ان کا جو ہے نظریاتی اختلاف ہے موجودہ چیف جسٹس سے، تو اس کے بعد پھر معاملہ ٹھیک کر لیں گے وہ۔ سر میں نہیں سمجھتا یہ اتنا آسان ہے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں اس قانون میں بہت خامیاں ہیں ود اٹموسٹ ریسپیکٹ، کیونکہ پارلیمنٹ ہے، مقننہ ہے، وہ قانون بنانا ان کا اختیار ہے۔ لیکن اس کے اندر دیکھیے بڑی ایک ایشو ہے کہ اپیل آپ دے سکتے ہیں آرٹیکل 184(3) کی، پھر آپ کی بات ہے رول سپریم کورٹ کے بنے ہوئے کہ آپ اس میں تبدیلی لا سکتے ہیں، جو تو آرٹیکل 191 جو سپریم کورٹ کو کرتا ہے، اجازت دیتا ہے رولز بنانے کی، اس میں لکھا ہے سبجیکٹ ٹو کانسٹیٹیوشن اینڈ دا لا، تو سپریم کورٹ میں میک دا رولز فار اٹ۔ لیکن اس میں ایشو جو آ رہا ہے کہ مطلب کہ اس وقت جب یہ رولز بنے، پہلے 1956 کے تھے، پھر اب 1980 کے ہیں، اس کے اندر یہ ہے، اس میں جب رولز بن گئے اس وقت کوئی قانون تھا نہیں اس کو ریگولیٹ کرنے کے لیے۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ کیا وہ اب قانون بنا کے اس کو ریگولیٹ کرتے رولز میں امینڈمنٹ کر سکتے ہیں یا نہیں، کیونکہ اس رولز کی بھی کانسٹیٹیوشنل اسٹیٹس ہے، جبکہ ایکٹ آف پارلیمنٹ کی اپنا ایک اسٹیٹس ہوتا ہے کہ مقننہ کام ہے بنانا۔ تو میرا یہ ویو ہے کہ اتنا آسان نہیں ہوگا، یہ چیلنج ہو جائے گا، اور چیلنج کے اندر ہی اسی عدالت دوبارہ ہی سپریم کورٹ میں دیکھیں، کیونکہ یہ سپریم کورٹ کی پاور رولز کے اوپر ہے، ایک ایکٹ ون تو ہونا چاہیے ہائی کورٹ سے، لیکن اب ہائی کورٹ تو سپریم کورٹ کی پاور، چیف جسٹس کی پاور۔ پھر تیسری موسٹ امپورٹنٹ، کیا یہ جو قانون ہے یہ آرٹیکل 175 گارنٹی کرتا ہے سپریم کورٹ کا اسٹیٹس، فریڈم اور اس کے انٹرفیئرنس آپ نہیں کر سکتے، اس سے تضاد ہے یا نہیں؟ کیونکہ دیکھیں کوئی ایکٹ آف پارلیمنٹ کو آپ صرف اور صرف انکانسٹیٹیوشنل اس وقت کہہ سکتے ہیں اگر آپ دکھائیں کہ وہ کانسٹیٹیوشن سے اس کے ٹکرا ہوئے، ادروائز آپ نہیں ڈکلیئر کر سکتے کسی قانون کو اور پوائنٹس پہ، وہ بھی ایکٹ آف پارلیمنٹ کو۔ تو یہ سب چیزیں آپ دیکھنی ہوں گی۔ تو اس طرح جی چوہے صاحب، یہ جو انفارچونیٹلی سپریم کورٹ کی صورتحال ہو گئی ہے کہ ایک وقت چیف جسٹس پاکستان جو بڑے پائے کے جج ہیں عمر عطا بندیال، وہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور 6 مہینے کے بعد یا اس سے بھی کم وقت میں بظاہر قاضی فائز عیسیٰ نے ان کی جگہ لینی ہے، تو ان کو لیڈ کر رہا ہے، ان کو یہ کیا تماشا ہے؟ ان کو بٹھا کے تو ختم کرے، کوئی ان کا کوئی جائیداد کا جھگڑا ہے، دے ریسپیکٹ ایچ ادر، پوری قوم سپریم کورٹ کے ساتھ ہے، تو یہ تماشا کیوں لگا ہوا ہے؟ اور یہ بار بار
4 بندے ادھر ہے، 3 بندے ادھر ہے، وہ ادھر چلا گیا، وہ ادھر چلا گیا. اور بھائی سیدھی بات ہے، تم الیکشن لڑنا نہیں چاہتے، الیکشن کرانا نہیں چاہتے. آج یہ اندازہ لگائے کہ مریم نواز صاحبہ نے بیان دیا ہے کہ جی وہ پلیٹ میں رکھ کے پنجاب جو ہے وہ عمران خان کو دے دیا. ابھی کون رکھ کے دے رہا ہے؟ یہ چودھری صاحب آپ کو ٹویٹس سنا دیتے ہیں. مریم صاحبہ یہ فرماتی ہیں کہ وفاقی کابینہ کی جانب سے فیصلہ مسترد کر دینا کافی نہیں ہے. آئین اور قانون کی دجیاں اڑا کر لاڈلے کو مسلط کرنے کی کوشش کرنے والوں کو کٹہرے میں کھڑا کرنا چاہیے. اب یہ پتہ نہیں کس آئین کو وہ انووک کرنا چاہ رہی ہیں. 2018 میں جو کام فیض، کھوسا اور ثاقب نثار نے انجام دیا وہ ذمہ داری اب اس بینچ نے اٹھا لی ہے. اس خوفناک اور ڈٹھائی سے کی گئی سہولت کاری اور ون مین شو کے خلاف سپریم کورٹ کی اکثریت نے بغاوت کر دی ہے. دس از سمتھنگ ویری انٹرسٹنگ. وقت آ گیا ہے کہ پارلیمنٹ سے اس سہولت کاری کو اپنے آئینی اور قانونی ہاتھوں سے روک دیا جائے. اس کے بعد وہ فرماتی ہیں آج کا فیصلہ اس سازش کا آخری وار ہے جس کا آغاز آئین کو ری رائٹ کر کے پنجاب حکومت پلیٹ میں رکھ کر بینچ کے لاڈلے عمران خان کو پیش کی گئی کہ لو بیٹا توڑ دو تاکہ ہم جیسے سہولت کاروں کی موجودگی اور نگرانی میں تمہیں دوبارہ سلیکٹ کیا جائے. اب یہ کامنٹری ہو رہی ہے اینڈ شی از ماشاءاللہ چیف آرگنائزر ہیں، پاکستان کی بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے. بڑی عجیب سی بات ہے کیونکہ ابھی پلیٹ میں رکھ کے تو نہیں دی جا رہا ہے، وہ الیکشن کے تھرو گزریں گے، الیکشن کے بغیر تو ان کو. اور دوسری بات ہے عمران خان صاحب خود میرے خیال سے پروونشل الیکشن تو نہیں لڑیں گے، وہاں تو ان کی جماعت لڑے گی اور یا کولیشن میں لڑیں گے سب کو. تو الیکشن کے پروسیس سے آپ کیوں ہٹ رہے ہیں؟ آپ کو الیکشن ہی ہو رہا ہے نا، الیکشن آپ کو کرنا ہے، آج ہوگا کل ہوگا پرسوں ہوگا، الیکشن ہی ہونا ہے، آپ کو گزرنا ہے اس پروسیس سے. ہاں اگر آپ گزرنا ہی نہیں چاہتے، آپ چاہتے ہیں کہ جی آپ کوئی ایسی چیز کرنا چاہتے ہیں کہ جی آپ ون سائیڈڈ کھیل کھیلنا چاہتے ہیں، پھر وہ پولیٹیشین خود بہتر جانتے اچھا ہوں گے. صدر پاکستان موجودہ حالات کو سامنے رکھتے ہوئے وہ ایک جو متنازع قانون آپ کی نظر میں وہاں ان کے پاس موجود ہے وہ کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیے پہلے تو 15 دن میں ان کو ریکنسیڈریشن کے لیے بھیج سکتے ہیں، وہ اس کے بعد وہ واپس بھیج دیں گے. ان کے پاس 10 دن کا ٹائم ہے، اگر 10 دن تک وہ اس پر سائن نہیں کرتے تو آٹومیٹکلی وہ قانون بن جاتا ہے. 25 دن لگ گئے، 25 دن ہو گئے. لیکن دیکھیے ایک چیز ہے جو اب اس میں ایک تھوڑا سا ابہام ہے کہ ویدر چیف منسٹر کی اس پہ ایڈوائز پہ وہ کرنا ہوگا. وہ ایک ایڈوائزری جوریڈکشن میں بھی ایک چیز کورٹ ہیڈ آف فیڈریشن ہے میرے خیال میں، کچھ لوگوں کا خیال ہے وہ کر سکتے ہیں. دیکھیں اس میں یہی میں کہہ رہا ہوں کہ اس میں کر سکتے ہیں انلیس آرٹیکل 48(1) کے تحت ہی از باؤنڈ بائی دی ایڈوائز آف دا پرائم منسٹر اپنے فنکشنز میں، وہ دیکھنا ہوگا. لیکن وہ بھی ایک ریفرنس بھیج سکتے ہیں، ایک اوپینین کورٹ سے سیکھ کر سکتے ہیں کہ آیا یہ قانون جو ہے یہ اکارڈنگ ٹو کانسٹیٹیوشن ہے یا نہیں. تو وہ جیسے آپ نے دیکھا پچھلے دنوں میں بھی بہت سارے کچھ ایشوز صدر صاحب نے بھیجے کورٹ میں فار دیئر اوپینین. سیکرٹ بیلٹ کا آپ نے دیکھا ہوگا کہ ووٹنگ سیکرٹ ہونی چاہیے نہیں، وہ بھی ایک ریفرنس آیا کورٹ سے، اور مختلف اس چیز ہے. تو یہ بھی ایک آپشن سوچ سکتے ہیں اگر وہ سوچنا چاہیں کہ صدر مملکت کہ جی آپ یہ کورٹ سے اوپینین لے لی جائے کہ جی آیا یہ قانون اس کے حساب سے. آپ کو یاد ہو حسبہ بل کے اوپر بھی ایک کیس ہوا تھا، اس کے اندر بھی ایڈوائزری جوریڈکشن میں وہ سپریم کورٹ سے اوپینین ہی لی گئی تھی اس کے بعد میں کہ آیا یہ قانون آئین کے مطابق ہے یا نہیں. تو ایک پہلے بھی ایگزامپلز موجود ہیں ہمارے آئین. یہ ناظرین ابھی ایک چھوٹی سی بریک کی طرف جانا